بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ آج میں آپ کی 9th کلاس کی اردو کی بک کا چیپٹر نمبر 2 کروانے لگی ہوں۔ ہوپ آپ نے ہم کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج سیکنڈ چیپٹر ہمارا ہے نعت۔ نعت کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں مولانا ظفر علی خان، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کا جو تعارف ہے وہ یاد کرنا ہے، جو اہم پوائنٹس ہیں، یہ کہاں پیدا ہوئیں گے، تاریخ وفات، تاریخ پیدائش، اور ان سے کہاں پہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، کہاں پہ یہ پیدا ہوئے، جو اس میں اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ آپ سے مختصراً بھی اس کا تعارف پوچھا جا سکتا ہے، اور سیکنڈ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، مطلب MCQs کے طور پہ بھی آ سکتا ہے کہ مطلب ٹک کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو لازمی کورس تھرو کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں نعت کی طرف۔ نعت میں نے مشکل ورڈز کے میننگ آلریڈی لکھ دیے ہوئے ہیں، جب میں ریڈنگ کر رہی ہوں جو ورڈ آپ کو مشکل ہے کہ آپ اپنی بک میں اس کے میننگ لکھ لینا، اوکے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ کیونکہ اسٹوڈنٹس یہ ہمیں شعر کے طور پہ دیا ہوا ہے، اس کا بند نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی تشریح بھی شعر کی صورت میں ہی کریں گے۔ تو فرسٹ شعر کی تشریح کچھ اس طریقے سے ہے۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عقیدت کے پورن نچھاور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے تخلیق کی وجہ ہیں۔ شاعر آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پوری دنیا تصور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے زندہ رہنے کی اصل وجہ اس کی تمنا ہے، اور وہ تمنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس شاعر کو زندہ رکھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ جس دنیا میں رہ رہا ہے، مطلب جو زندگی گزار رہا ہے، اس کا ہر پہلو، ہر خوشی اور احساس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہے۔ یہ شاعر محبت کی انتہا کا اظہار ہے اس شاعر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہماری دنیا کی اصل حقیقت ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ تھی آپ کا شعر نمبر 1 کی تشریح۔ ہوپ آپ کو سمجھ میں آئی ہو کہ میں نے بہت ڈیٹیل میں اور ایزی ورڈز میں اس کے لکھے، اور اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں اس کے سے ریلیٹڈ میں نے اس کو تشریح میں بیان کیا ہے۔ سیکنڈ آپ کا شعر ہے، پھوٹا جو سینہ اس شب تارے الس سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہو۔ تو سیکنڈ کی تشریح آپ کر لو۔ اس شعر میں شاعر کائنات کی تخلیقی ابتدا کا ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جب اندھیری شب الس سے پہلا نور ظاہر ہوا تو وہ نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے پھیلا۔ اس شعر میں شاعر نے شب تارے الس کا ذکر کر کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب روحیں اپنے خالق کے ساتھ موجود تھیں۔ الس ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جواب دیا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس شب کے بعد جو پہلا نور پھیلا وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے آنے سے جہالت کا دور ختم ہوا اور ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے تھرڈ شعر۔ تو اس میں ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غائتوں کی غائت اولا تم ہی تو ہو۔ نمبر 3 کی تشریح میں نے یہاں پہ لکھ دی ہوئی ہے۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و مقام کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو تاریکی سے نکال کر اجالے کی زندگی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ جہالت، فتنہ و فساد جیسی بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی کا اصل مقصد بتایا، انہیں بتوں کی پوجا چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کائنات کے مقصد تخلیق اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ تشریح بھی اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہم شعر نمبر 4 کی طرف۔ چلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے قصہ معراج کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گئے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود جانے کا کہا، کیونکہ اس سے آگے جانا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ یہاں شاعر اس مقام کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس مقام سے آگے کے حالات سے سب بے خبر ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش تک بلایا. یہ سعادت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہوئی. شاعر کہتا ہے ان حقیقتوں کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں جو اس مقام سے آگے موجود ہے. مطلب آگے جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی، یہی بہت بڑا شرف تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا. نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں. گرتے ہوا کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بدخواہ تم ہی تو ہو. میننگ آپ کے سامنے ہے. یثرب مدینہ اور بدخواہ مکہ کو بولتے ہیں، اور تاجدار مطلب سردار، تم ہی تو ہو. جی اسٹوڈنٹس، اب اس کی تشریح کر لیں. اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی اور برائیوں سے بچایا اور ان کی رہنمائی کی. غریب ہو یا بے کس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے مددگار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے دوسروں کا خیال رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عزت کا مقام دلوایا، لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر دین اسلام کی روشنی میں لائے. شاعر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے لیے رحمت ہیں. شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں علاقوں یثرب مدینہ اور بدخواہ مکہ کے سردار ہیں، یعنی ان دونوں مقدس مقامات کے تاجدار ہیں. جی اسٹوڈنٹ، نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں. دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو. اس کی تشریح دیکھتے ہیں. لاسٹ شعر ہے آپ کا، اور آخر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ بہارستان لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعت کو کون سے مولانا ظفر علی خان کے کون سے کلام سے لیا گیا ہے؟ بہارستان سے لیا گیا ہے. اوکے، تو ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں. اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ یہ لائن لکھو گے تو بہت اچھی لگے گی، بہت اچھے مارکس آپ کو لکھیں گے. میں نے بہت ڈیٹیل میں اور آسان لفظوں میں آپ کے لیے تشریح لکھی ہے. اسٹوڈنٹس، آپ نے لازمی اس کو یاد کرنا ہے اور اچھے سے سمجھ کے کرنا ہے. اچھا جی، آگے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف جہالت و برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی نور ہی نور چھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور برا رویہ اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مظالم پر صبر اور حوصلے سے کام لیا جس کی مثال نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور صبر سے متاثر ہو کر لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے. کوئی اور ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں. تنہا تم ہی تو ہو کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اس عظیم مقام پر فائز ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی تمام تکالیف برداشت کی اور اکیلے ہی اس مقام پہ فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی بھی ہستی نہیں کر سکتی. جی اسٹوڈنٹ، نعت کا مرکزی خیال آپ کے سامنے ہے، تو وہ بھی ساتھ کے ساتھ آپ لوگ رائٹ کر لینا. مولانا ظفر علی خان کی نعت کا مرکزی خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رحمت اور شان کا بیان ہے. اس میں شاعر نے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کائنات کے مقصد تخلیق اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ تھا آپ کا نعت کا مرکزی خیال، اور اب چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. تو وہی مصروں کو سب سے پہلے آپ نے فل کرنا ہے. دل جس سے زندہ و تمنا تم ہی ہو، سب غائطوں کی غائط اولا تم ہی ہو. چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس نور اولی کا اجالا تم ہی دو. دنیا میں رحمت ہو جہاں اور کون ہے، یہ آپ نے فل کر لینا ہے. نیکسٹ اس کے کوشچن آنسرس دیکھتے ہیں. بالکل شارٹ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اپنے لفظوں میں خود بھی لکھ سکتے ہو. سینہ شب الست سے کیا پھوٹا ہے؟ سینہ شب الست سے نور پھوٹا، اور اس نور عملی کا اجالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بس آپ نے اتنا ہی رائٹ کرنا ہے. نشائے کے نزدیک کائنات میں سب کچھ کس کے واسطے پیدا کیا گیا؟
شاعر کے نزدیک اس کائنات میں سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے پیدا کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی۔ تو آپ نے یہ اپنے الفاظ میں رائٹ کر لینا ہے۔ چلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر کی وضاحت واقعہ معراج کی روشنی میں کریں، تو یہ شعر نمبر 4 میں نے آپ کو کروا دیا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی تشریح سے ہی اس کا آنسر نکال لینا ہے، اس کو شارٹ لفظوں میں لکھنا ہے، جہاں پہ صرف یہ واقعہ ہم نے لکھا ہے اس کو آپ نے لکھ دینا ہے۔ شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے کس سے تھام لیا، سیم آپ کو شعر نمبر 5 کی جو میں نے تشریح کروائی ہے اس کو شارٹ ورڈز میں آپ نے اس سوال کے آنسر میں لکھ دینا ہے۔ شاعر کے نزدیک جس کی نظیر نہیں ملتی وہ کون ہستی ہے، نبی کریم سے شاعر کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جس کی مثال نہیں ملتی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ شاعر نے اے تاجدار یثرب و بدخواہ کہہ کر کس سے مخاطب کیا ہے، تو شاعر نے اے تاجدار یثرب و بدخواہ کہہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو مخاطب کیا، اور آپ نے باقاعدہ سوال سے ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایک ورڈ لکھ دیا، نہیں، آپ نے پورا اسی طرح لکھنا ہے کہ شاعر نے اے تاجدار یثرب و بدخواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ نیکسٹ آپ نے لگانا ہے عراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کو میں نے عراب لگاتی ہے، شب تار الز قاعدۃ اولا یثرب و بدخواہ نور عملی رحمت دو جہاں آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس کو رائٹ کر لینا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ کوئی بھی کویشچن ہو نعت سے ریلیٹڈ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو، اپنا بہت خیال کرنا اور اچھے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔